اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کا قصور کیا تھا، جو انجینئر صاحب ان کے دشمن بن گئے ہیں، ان کو مال کا لالچی، حریص اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے رہے ہیں۔ قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقف کے حامی تھے۔ یہ بات تو آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ نہ تو سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ مال کے لیے گئے، نہ ایسی کوئی بات ثابت ہے، نہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی مال مانگا، نہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کوئی مال مانگا۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف ہے اور ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف ہے۔ پہلے بھی ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ قصاص عثمان کا تھا، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا جو قصاص ہے وہ فوری لیا جائے یا اس میں ڈیلے کیا جائے۔ تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ بات سمجھتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اور طلحہ و زبیر اور دیگر کبار صحابہ کرام، وہ موقف زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے کہ جلدی بدلہ لینا چاہیے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، ان کے لشکر میں تھے، تو اسی پہ انجینئر صاحب کی رافضیت نے انگڑائی لی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو مال کا لالچی، دنیا دار مینٹیلیٹی کا حامل اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ یہ قصور تھا اصل میں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کا۔ یہ دھوکے میں نہ آئیں کہ شاید کوئی بات تھی کہ اس کو غلطی لگی انجینئر صاحب کو، جان بوجھ کر انہوں نے کردار کشی کی ہے سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی، اور پیچھے انٹینشن یہی ہے کہ وہ سیدنا معاویہ کے کیوں حامی بنے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے نام کا چورن بیچ کر صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنے والوں کے منہ پر زبردست تمانچہ مارا ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت والے ہیں اور اہل بیت اس طرف تھے، ہم اس لیے اس طرف ہوتے ہیں، تو پھر عقیل رضی اللہ عنہ بھی تو اہل بیت ہے نا۔ تو عقیل رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ اہل بیت دونوں موقف کے حامی تھے۔ کچھ اہل بیت یہ کہتے تھے کہ ڈیلے کرنا چاہیے قصاص عثمان میں، اور کچھ اہل بیت یہ کہتے تھے کہ جلدی لینا چاہیے قصاص عثمان۔ دونوں طرف اہل بیت کے افراد شامل تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تو اہل بیت میں ہی ہے نا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں، قرآن نے اہل بیت کہا، تو وہ تو جنگ جمل میں یہی موقف لے کے گئی ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص فوری ہونا چاہیے اور اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ یہی موقف تھا نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا، یہی طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا جو بیت رضوان والے ہیں، یہی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کہا۔ اس پر ہم الگ سے ایک پوری ویڈیو بنا چکے ہیں، ٹھیک ہے، شیعان معاویہ کے نام سے، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والے لوگ کون تھے جن کے بارے میں یہ بدزبانیاں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام کے گروہ دو بن گئے تھے، اور دونوں اجتہادی طور پر یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا موقف درست ہے، اور اہل بیت کے افراد بھی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ دوسری طرف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ جلدی کے ساتھ عثمان لینا چاہیے۔ اتنی سی بات تھی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اہل بیت میں سے ہیں، وہ بھی سمجھتی تھیں کہ جلدی کے ساتھ لینا چاہیے، اور وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس سیاسی موقف کی حامی نہیں تھی کہ ہمیں ڈیلے کرنا چاہیے۔ تو اب اہل بیت کا جو لفظ غلط طور پر استعمال کر کے آپ تاثر دیتے ہیں کہ سیدنا معاویہ یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اہل بیت کے خلاف تھیں، اہل بیت کے خلاف نہیں تھے کوئی بھی۔ اہل بیت تو خود عقیل رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، لیکن وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہیں۔ تو یہ ایک علمی اور اجتہادی موقف تھا جس میں دونوں طرف ہی درستگی تھی، کیونکہ مجتہد جو ہے وہ خطا بھی کرے تو اللہ رب العزت اس کو ایک اجر دیتے۔ اس پر ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس پہ بھی ہم پہلے لیکچر بھی ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور دیگر احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں ان سے بھی ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ دونوں ہی حق پر ہوں گے، کسی کو باطل پر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ جو اہل بیت کے نام کا چورن بیچتے تھے نا، ان لوگوں کو تو بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ ظاہر ہے انجینئر صاحب کو پریشانی تو ہونی تھی، اس لیے انہوں نے پہلے تو کافر بیٹے نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے سے ان کو ملا دیا، پھر ان کو مال کا لالچی کہہ دیا، پھر ان کو جائیداد بیچ کھانے والا نعوذ باللہ بنا دیا جھوٹ بول کر، پھر ان کو جناب وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے وظیفہ مانگ کر اگر نہیں ملا تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملنے والا دنیا داری کے لیے اور صرف مال کے لالچ میں وہاں جانے والا کہہ دیا۔ یہ ساری باتیں اس لیے کہیں کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامی تھے، قصور صرف یہی ہے۔ تو اہل بیت جو تھے وہ بھی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ اہل بیت ہی ہیں نا، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو یہ موقف ہے کہ ہمیں ڈیلے کرنا چاہیے قصاص عثمان کو، یہ صحیح نہیں ہے،
اور وہ دوسری طرف چلے گئے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا موقف تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں، یہی تو دعوت ہے، یہی سلف صالحین صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کا موقف ہے، اور اس بارے میں بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی انہوں نے جو ناکام کوشش کی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں، اور ان کی کذب بیانی جو ہے اس کو واضح کر دیا ہے۔